ناظرین، عمر بن مامون سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو: اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنے فقر سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ کہا لگانا نہایت مکروہ اور بری عادت ہے، یہ انسانی وقار کو مجروح کرتی ہے۔ ناظرین، دھنیا کے پتوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ چیونگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں بوڑھی نظر آنے لگیں وہ دیہی کے اندر انار کا رس ملا کر کھا لیں، جوان نظر آنے لگیں گی۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک پھل، خوبانی، اناس اور کشمش، اور دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ ناظرین، زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق تو دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ چنے کی دال ابال کر اس کے پانی کے ساتھ منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہو تو پانی میں پھٹکری شامل کر لیں، پھر غسل کر لیں۔ سر میں شیمپو کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں، ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں پر عرق گلاب لگا لیا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ ناظرین، چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پی لیا کرو، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ ناظرین، کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں، ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے پر کھیرا رگڑ لیں، چہرہ کچھ ہی دنوں کے اندر جوان اور تر و تازہ نظر آنے لگے گا۔ ناظرین، دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال دے، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کی ٹانگوں کا درد نہ جاتا ہو تو روزانہ نہار منہ 10 بادام رات کو پانی میں بھگو کر رکھو، صبح کو کھا لو، چند دنوں میں ٹانگوں میں طاقت اور توانائی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ سیدنا ابو سلمہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں معاذ بن جبل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تم اپنے نفس کو مردوں میں شمار کرو، اور اللہ کا ذکر ہر درخت اور پتھر کے پاس کرو، اور جب تم کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے پیچھے ہی کوئی نیکی کر لو، پوشیدہ کے بدلہ پوشیدہ اور اعلانیہ کے بدلہ اعلانیہ۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو، موسمی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ کھڑے ہو کر خرچ کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ناریل کے تیل کا مساج کرنے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر لیا کریں اور شام کے وقت پی لیا کریں۔ جب بھی نہائیں اپنے ناخن پر بادام کا تیل لگا لیں، اس سے آپ کی یادداشت بہترین ہوگی اور کمر درد دور ہوگی اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے کھجور کی رس پی لیا کرو، چاول کھانے سے قبل لیموں کے چند قطرے پی لیا کریں، انشاءاللہ دمہ کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، جو مرد حضرات یا خواتین اپنے چہرے کو تر و تازہ اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں وہ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگا لیا کریں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم، آسان علاج۔ تھوڑا سا گڑ گرم کریں، اب اس میں بھنے ہوئے چنے باریک پیس کر حلوہ بنا کر کھائیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ 3 بار کھانے سے ختم ہو جائے گا۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 بطخ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ چائے جب بھی پئیں اس میں سونف ڈال لیں، ہر دوسرے دن ساگودانہ کھانے کی عادت بنائیں۔ بادام، ہلدی اور چاول پیس کر ان میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں، پھر چہرے پر لگائیں، چند دنوں میں رنگ سفید ہو جائے گا۔ اگر بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں تو روزانہ 1 چقندر ابال کر کھا لیں۔ پتلا اور سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو 2 دانے بادام نہار منہ اور 2 گلاس نیم گرم پانی پی لو،
مہینے کے اندر اندر واضح فرق محسوس ہوگا۔ سعد طائی سے روایت ہے کہ انہیں بات پہنچی کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مومن بندہ کسی مومن کو کھانا نہیں کھلاتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا، اور کوئی بھی بندہ مومن کسی مومن کو پیاس کی وجہ سے پانی نہیں پلاتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو خالص شراب پلائیں گے، اور کوئی بھی مومن کسی مومن کو جو ننگا ہو کپڑا نہیں پہناتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔